السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ریاض الصالحین کا 11واں باب بابٌ فی المجاہدۃ ہمارا جاری ہے۔ ریاض الصالحین کی آج حدیث نمبر ہماری 105 ہے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الجنۃ اقرب الی احدکم، کہ جنت جو ہے تمہارے اتنا زیادہ قریب ہے، من شراک نعلہ، جس طرح کہ آپ کے قریب آپ کے جوتے کا تسمہ ہوتا ہے، والنار مثل ذالک، اور اسی طرح جہنم بھی اتنی ہی قریب ہے۔ رواہ البخاری، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ سیدنا محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی اس حدیث میں جو ہمیں سبق دیا جا رہا ہے وہ یہ کہ انسان کے قریب جنت اور جہنم اتنی زیادہ قریب ہے، جس طرح کہ اس کو تشبیہ جو دی جا رہی ہے وہ انسان کے پاؤں میں جو جوتا پہنا ہوتا ہے اس کا تسمہ ہے۔ جوتا تسمہ باندھ سکتا ہے انسان جب مرضی چاہے، یعنی اتنے زیادہ اس کے قریب ہوتی ہے یہ چیز، اس کی دسترس میں ہوتی ہے، اس کے اختیار میں ہوتا ہے اس کے جوتے کا تسمہ۔ تو اسی وجہ سے تشبیہ دی گئی ہے اس کے ساتھ جنت اور جہنم کو، کیونکہ جب انسان اچھا عمل کرے گا تو اس کو موت جو اس کے درمیان اور اس کی جنت کے درمیان ہے، موت آنے کے بعد وہ جنت میں جائے گا، اور اگر برا عمل کرے گا تو پھر اس کے اور اس کے جہنم کے درمیان، اس کے ٹھکانے کے درمیان اس کی موت ہی ہے۔ موت آنے کے بعد اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، تو وہ انتہائی زیادہ قریب ہے۔ صرف اس انسان کے اور جنت و جہنم کے درمیان میں موت حائل ہے۔ موت کے آتے ہی اس کا جو مقام ہے، جو اس نے مقام حاصل کیا ہوگا اپنے اعمال سے، اپنی اس ملی ہوئی مہلت میں، اس زندگی میں اس نے جو کچھ کمایا ہوگا، اس کا صلہ اس کو موت آنے کے فوراً بعد مل جائے گا۔ وہ خواہ جنت ہو یا جہنم ہو، یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے۔ اللہ نے انسان کو عقل سلیم دے کے اور اس کو مختار بنا کر اس کو یہ اختیار دے دیا اپنے لیے راستہ چننے کا، تو وہ اس پر اختیار رکھتے ہوئے اپنے لیے راستے کا انتخاب کرتا ہے، اور پھر اپنی جزا اور سزا کا وہ خود مالک ہو جاتا ہے، خود اس کو تیار کرتا ہے۔ وہ بھلے اچھے کو اختیار کرے یا برے کو اختیار کرے، وہ جس کی بھی تیاری کرے گا اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ اس کو دیا جائے گا۔ اگلی حدیث نمبر 106 ہے۔ عن ابی فراس ربیعۃ بن کعب الاسلمی خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو فراس ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم تھے، وہ روایت کرتے ہیں، اور یہ ومن اہل صفۃ رضی اللہ عنہ قال، اور یہ اصحاب صفہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شروع کے اسلام کے آتے مدینہ میں جو شاگرد بنے تھے ہجرت کے بعد، وہ اصحاب صفہ کہلاتے ہیں، اہل صفہ۔ تو یہ اہل صفہ کے صحابیوں میں سے تھے، یعنی ابتدائی تعلیم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھی تھی۔ قال، کہتے ہیں، کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزارا کرتا تھا۔ فآتیہ بوضوئہ وحاجتہ، اور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وضو کرنے کے لیے پانی لاتا تھا، اور اس کے علاوہ کوئی اور چیز جو ان کی حاجت کی ہوتی وہ میں لا کر پیش کرتا۔ فقال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سلنی، کہ میرے سے سوال کرو۔ فقلت، تو میں نے کہا، یعنی صحابی ربیعہ جو صحابی ہیں، ابو فراس ان کی کنیت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے کہا، اسألک مرافقۃ فی الجنہ، میں آپ سے اس چیز کا سوال کرتا ہوں یا اس چیز کی دعا کرنے کا کہتا ہوں کہ آپ میرے سے جنت میں بھی میں آپ کا ساتھی ہوں، جنت میں بھی مجھے آپ کی مرافقت نصیب ہو۔ فقال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، او غیر ذالک، اس کے علاوہ کچھ اور کوئی سوال ہو۔ قلت، تو میں نے کہا، یعنی صحابی کہتے ہیں میں نے کہا، ہوا ذاک، کہ بس یہی ہے، مجھے یہی چاہیے۔ کہ قال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فاعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، پھر تم اس طرح کرو کہ کثرت سجود کی وجہ سے میری مدد کرو، یعنی کہ اللہ کی عبادت کرو اور میں تمہارے لیے پھر دعا کرتا ہوں۔ رواہ مسلم، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں بھی ہمیں اپنے لیے عبادت کرنے کا، اللہ کا ساتھ لگاؤ لگانے کا ہی درس دیا جا رہا ہے، اور صحابی ان کی تڑپ اور ان کی تمنا یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی زندگی میں بھی وہ خدمت کرتے ہیں اور آخرت کی زندگی میں بھی جنت میں اللہ کے نبی کا ساتھی ہونا چاہتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خدمت کے بدلے میں یہ پوچھا کہ کیا چاہیے آپ کو۔ صحابہ کی پسند دیکھیں، اب یہاں پر صحابہ کا معیار دیکھیں کہ وہ کس چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، یعنی ان کو دنیاوی زندگی سے لگاؤ ہے ہی نہیں ہے، بالکل کچھ نہیں مانگا، اور آخرت کی زندگی کی تیاری کا ان کو جو غم، ان کو جو پریشانی تھی وہ آخرت کی زندگی تھی۔ تو انہوں نے وہی سوال کیا کہ اللہ کے رسول
میں یہی چاہتا ہوں کہ مجھے جنت مل جائے اور پھر جنت میں آپ کی رفاقت مجھے مل جائے. جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دوبارہ سوال کیا کہ ہاں یہ تو ملے گا، اس کے علاوہ اور کیا چاہیے؟ تو اس کے علاوہ پھر انہوں نے یہی کہا کہ بس میں یہی چاہتا ہوں، کیونکہ ان کو اس چیز کا یقین ہوتا تھا کہ ہم اس زندگی میں مشکلات، پریشانیاں، بھوک پیاس برداشت کریں گے تو ہمیں جنت ملے گی، آخرت ملے گی، اور اس کے بدلے میں ہمارے لیے زیادہ اجر ہے. اسی لیے وہ اپنی آخرت کو مقدم رکھا کرتے تھے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی یہی چیز کا سوال کیا. اس کے علاوہ جو ہمیں حدیث میں ایک بڑی چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے یا تعلیم دی جا رہی ہے، وہ اتباع سنت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے. اور اس کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا کہ تم زیادہ سجدے کرو کثرت سے، اس میں میری مدد کرو. اس سے مطلب یہ ہے کہ انسان اپنا جو اس کا عمل ہوگا، جو اس نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہوگا، اس کا صلہ ہی اس کو ملے گا. ہاں یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرنا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت نازل ہوگی، اور اس شخص کے لیے، اس انسان کے لیے یہ عبادت کرنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا آسان کر دیا جائے گا. اس کے علاوہ جب انسان کا اپنا عمل نہیں ہوگا، اگر وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتا، شریعت اسلامیہ جو ہمارے لیے دین کو پسند کیا گیا اس پر وہ عمل پیرا نہیں ہوتا، اپنی زندگی کو اس پر نہیں گزارتا، پھر اگر وہ دعا کرنے کا کسی کو بھی کہتا ہے، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی، زمانے میں بھی یہ صحابی صرف دعا کے ہی کہتے تو وہ فائدہ نہ دیتی جب تک کہ ان کا اپنا عمل ہوتا. اسی طرح ابھی ہمارے ہاں بھی موجودہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت بعد کا دور ہے، یہ فتنوں کا دور ہے اس وقت ہم جو گزار رہے ہیں، اس میں بھی اسی طرح ہے. اگر ہم اپنا عمل نہیں کریں گے، اپنی عبادت نہیں کریں گے، اللہ کے راضی کرنے والے کام نہیں کریں گے، جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیمات دی ہیں اس پر ہم اپنی زندگی کو نہیں گزاریں گے، تو پھر ہمارے لیے بھی کسی کی سفارش یا کسی کی دعا وہ ہمیں نجات دلانے کا باعث نہیں بن سکتی. یہ اس وقت ہی ہو سکتی ہے جب ہم اپنی کوشش کریں. اسی طرح اللہ کا بھی قانون ہے کہ جب تک انسان اپنی ہدایت کو نہیں چاہتا، اپنے لیے ہدایت کو پسند نہیں کرتا، اس وقت تک اللہ تعالیٰ بھی اس کو ہدایت نہیں دیتا جب تک کہ وہ سوال نہ کرے، کوشش نہ کرے. اس کی کوشش، اس کی تمنا، اس کی آرزو کے بعد ہی اس کے لیے آسانیاں پیدا کی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اتباع سنت پر عمل کرتے ہوئے اچھی زندگی گزار کر ہمیں بھی اس دعا کا مستحق بنائے اور ہمیں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت نصیب فرمائے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب.